بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ارشاد باری ہے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، کہ ذرا اس کائنات کے نظام پہ غور کرو۔ کیا اس کا ایک ایک لمحہ انصاف، عدل اور توازن پر برقرار نہیں؟ کائنات کی کوئی شے، کوئی سورج، کوئی ستارہ، کوئی سیارہ، کوئی جھونکا ہوا کا، کوئی قطرہ پانی کا بغیر کسی پروگرام کے اپنی مرضی سے چلتا؟ کوئی ذرہ اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتا۔ اور یہ اتنا خوبصورت اور اتنا متوازن نظام ہے کہ جس میں کوئی شخص کوئی اور بہتری کی تجویز پیش نہیں کر سکتا۔ یعنی سارا نظام کائنات عدل پر قائم۔ گرمی آتی ہے نا، دوست شکایت کرتے ہیں آج بڑی گرمی ہے، تو میں صرف یہ جواب دیتا ہوں کہ گرمیوں میں گرمی ہی ہوا کرتی ہے۔ آپ گرمیوں میں سردی کیوں تلاش کرتے ہیں؟ سردیاں آتی ہیں تو شکایت ہوتی ہے آج سردی بہت زیادہ ہے، تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ سردیوں میں سردی ہی ہونی چاہیے۔ یہی تقاضا ہے عدل کا، انصاف کا۔ گرمیوں میں سردی آ جائے، سردیوں میں گرمی لگے تو یہ اس کے خلاف ہے، یہ عدل کے خلاف ہے۔ تو ہر ذرہ، ہوا کا ایک جھونکا، پانی کا ایک قطرہ، آسمانوں کی بناوٹ، ستارے، سیارے، ستاروں سیاروں کا زمین سے تعلق، ان کے اثرات، بہت جانا سائنس نے، بہت جانا۔ تو میں ایک سائنسدان کا بیان پڑھ رہا تھا، عالمی سطح کے مشہور سائنسدان کا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم بہت مبالغہ کریں، بہت بڑھا چڑھا کر بیان کریں، بڑا جھوٹ شامل کریں، تو شاید ہم کہہ سکیں کہ ہم نے جو قوت انسانی دماغ میں صرف ہیں ان کا 10% ہم نے دریافت کر لیا۔ ابھی سائنس کہتی ہے کہ ایک انسانی دماغ کا
90% سے زیادہ ہمیں دریافت نہیں ہو سکا، جو خود انسان کے وجود کے اندر ہے، جسے ہر بندہ استعمال کر رہا ہے۔ تو پھر ارض و سما کی وسعتیں، کائنات کا نظام، ایک ایک ستارے، ایک ایک سیارے کی حرکت، ان کے مقرر راستے، ایک ستارہ ایک سیارہ اپنے مقرر راستے سے ہٹ جائے، ساری کائنات تباہ ہو جائے، ایک دوسرے سے ٹکرائے، وہ اگلے سے، وہ اگلے سے، ہر چیز تباہ ہو جائے۔ تو فرمایا اس نظام پہ غور کرو۔ جب اس سارے نظام میں عدل قائم ہے، جس کی وجہ سے نظام چل رہا ہے، تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ انسانی کردار میں عدل نہیں ہوگا؟ انسان ایک واحد مخلوق ہے جسے اللہ نے اختیار دیا ہے، باقی کسی مخلوق کے پاس کوئی اختیار نہیں، جس کام پہ اسے لگا دیا ہے وہ کر رہے ہیں۔ ایک چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک فطری جذبات جو اس میں رکھتی ہیں ان کے مطابق چل رہا۔ شاید کی مکھی کتنے کاریگر ہے، عجیب بات ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا، اس پھول کو نچوڑ لو تو کوئی شہد نہیں بنتا۔ جن پھولوں سے رس لے کے وہ شہد بناتی ہے، انہیں پھولوں کو ابال لیں، کاٹ لیں، کسی طریقے سے رس نکال لیں تو کوئی شہد نہیں بنتا۔ یہ کاریگری اسی کو دی ہے اللہ نے، لیکن کیا وہ کوئی اور کام کر سکتی ہے؟ چھتا بنائے گی، بچے پالے گی، شہد بنائے گی، بڑی کاریگر ہے، لیکن کیا اس کے علاوہ بھی کچھ کر سکتی ہے؟ نہیں۔ جو فطرت نے رکھ دیا، جس کام پہ لگا دیا وہ کر رہی، اس کے علاوہ اسے خبر ہی نہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ اور جتنی کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، حیوانات، چرندے، پرند، ذرات، بے جان، پتے، درخت، ہر چیز اپنا اپنا۔ اب ہر درخت کا جو پتا ہے، آپ کی وہ باٹنی والے کہتے ہیں کہ ہر پتے میں ایک بھٹی لگی ہوئی ہے، درخت کے ہر پتے میں بھٹی ہے۔ وہ زمین سے جڑ غذا لیتی ہے تو وہ سیدھی پتے میں جاتی ہے، وہاں جا کے پکتی ہے، اسے پختہ کیا جاتا ہے، اس میں سے اصل جو درخت کے کام کا ہے وہ رس نکالا جاتا ہے، پھر وہ تقسیم ہوتا ہے، جڑ کا حصہ پھر واپس جڑ کو جاتا ہے، جس سے جڑ آگے اور پھیلتی ہے، تنے کا تنے کو، شاخوں کا شاخوں کو، پتوں کا پتوں کو، پھول کا پھول کو، پھل کا پھل کو۔ کوئی کہیں کبھی گڑبڑ ہوئی ہے کہ جس درخت پہ انگور لگنے تھے اس پہ انار لگ جائے، یا جس پہ انار لگنے تھے اس پہ آم ہوگا؟ کوئی ذرا کہیں گڑبڑ؟ گندم کے خوشوں میں جو کے دانے نکلیں اور جو کے خوشوں میں چنوں کے، کبھی ہوئی ہے گڑبڑ؟ تو پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم برائی کرو گے تو اس پہ انعام ملے گا، یا پوچھے گا کوئی نہیں، یا نیکی کرو گے تو ضائع ہو جائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نظام کو نہیں دیکھتے؟ یہ سارا عدل پہ قائم ہے۔ تم واحد مخلوق ہو جسے اس نے اختیار دیا ہے کہ یہ راستہ بھلائی کا ہے، یہ برائی کا ہے، فیصلہ تمہارا ہے۔ اور تمہیں یہ اختیار اس لیے دیا گیا ہے کہ انسان کے علاوہ ساری مخلوق حکم کی پابند ہے، حاکم کو نہیں جانتی۔ واحد مخلوق ہے انسان جو ذات باری کی طرف نگاہ کرتا ہے، اللہ کون ہے، کہاں ہے، اللہ کیسا ہے۔ انسان کے علاوہ کسی مخلوق میں یہ جرات نہیں۔ تو جب تم میری ذات پہ نگاہ کرنا چاہتے ہو تو پھر میں نے اپنے مقابلے میں ایک بازار سجا دیا ہے۔ کہا جاتا ہے دنیا بڑی مردار ہے اور دنیا بڑی بری ہے، اور دنیا بڑی خوبصورت ہے، دنیا بڑی لذیذ ہے،
دنیا میں اتنی لذتیں ہیں کہ قرب باری اور وصال باری کی لذتوں کو چھوڑ کر انسان اس میں غرق ہو گیا۔ اس لیے کہ مادی نگاہ اور مادی حسیات ہر بندے میں ہے، ہر پیدا ہونے والے۔ اللہ کی ذات سے، اللہ کی برکات سے، اللہ کے تعارف سے، اس کے جاننے سے، اس کی عظمت سے تعلق ہے روح کا۔ روح میں حیات پیدا نور ایمان سے ہوتی ہے۔ صرف حیات نہیں چاہیے ہوتی، ایک شخص زندہ ہو، اسے دکھائی بھی نہ دیتا ہو، سنائی بھی نہ دیتا ہو، اٹھ بھی نہ سکتا ہو، تو کیا زندگی ہے؟ حیات بھی چاہیے اور صحت بھی چاہیے۔ صحت آتی ہے اتباع رسالت سے، زندگی آتی ہے روح میں ایمان لانے سے، اس کی صحت کا مدار ہے اتباع رسالت پر۔ تو اگر یہ دو نعمتیں نصیب ہو جائیں تو پھر تجلیات باری کا ادراک ہر بندے کو اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، اور جب اسے جمال باری کا ادراک ہوتا ہے، صفات الہی کی کوئی جھلک پاتا ہے، رحمت الہی کا کوئی جھونکا نصیب ہوتا ہے، تو اسے نظر آتا ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ وہ ایک شخص ساری عمر چنے ہی کھاتا رہے، چنے ہی وہ کہتے ہیں بڑے لذیذ ہیں، بڑے طاقتور ہیں، کبھی اسے گندم کی ایک روٹی کھلا دو، پھر وہ کہے گا یار مجھے تو مار دیا تم نے، چنے کھلا کھانا تو یہ ہے۔ ایک فرد دال ساگ کھاتا رہے، دال ساگ کھاتا رہے، وہ جب سمجھتا ہے دنیا میں دال ساگ ہی سب سے بہتر نعمت ہے، اسے کوئی اچھا سالن کھلا دو، پھر اس کی آنکھیں کھلیں گی، یار نہیں یار میں نے تو عمر ضائع کر دی کھانے کی چیز۔ تو جب روح میں حیات اور صحت آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ دنیا بکواس ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ خلق خدا غرق ہو رہی ہے اس میں، آپ کہتے ہیں یہ بدصورت ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ اچھی نہیں ہے۔ اچھی نہیں ہے تو اتنی مخلوق کیوں بھاگی جا رہی ہے؟ تو فرمایا یہ نظام کائنات دیکھو، یہ سارا عدل پہ قائم، ایک ایک ذرہ۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ جو تم کرو گے اس پر عدل نہیں ہوگا؟ کل نفس بما کسبت، ہر نفس، ہر جان، ہر بندہ جو کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اس کا نتیجہ پائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ رہی برابر زیادتی نہیں کی جائے گی، کسی سے زیادتی نہیں ہوگی کہ کسی کا نیک عمل ضائع کر دی جائے، یا کسی نے برائی کم کی یا سزا زیادہ دی جائے، یا ایک کے گناہ دوسرے پہ لا دیے جائیں، یا دوسرے کی نیکیاں کسی اور کو دی جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ عدل ہوگا وہاں بھی۔ عدل اور ظلم ایک دوسرے کے خلاف ہیں، جہاں سے عدل اٹھتا ہے وہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں ظلم مٹتا ہے وہاں عدل آ جاتا ہے، مقابل ہیں ایک دوسرے کے۔ عدل نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا، ظلم نہیں ہوگا تو عدل ہوگا۔ تو فرمایا اس کی بارگاہ میں ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، غلط کام نہیں ہوگا۔ لیکن لوگوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا ہم نے تو انہیں معرفت الہی کی استعداد دی تھی، تو ہم نے تو کائنات پہ پیش کی، پہاڑوں، دریاؤں پہ، سمندروں پہ پیش کی کہ ہے کوئی مخلوق میں جو اس امانت کو اٹھا سکے۔ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَا، سب نے معافی مانگی، بار الہ ہم حکم کے پابند ٹھیک ہیں، ہماری یہ جرت نہیں کہ حاکم سے آشنائی کریں، بس ہمیں رہنے دیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے کہا مجھے دے دے میرے مالک۔ وہ جب تم نے لی ہے، مانگ کے لی ہے، خوشی سے لی ہے،
انہو کان ظلوما جہولا، یہ غلط کار اور ناعاقبت اندیش ہے۔ اس نے سینے سے تو لگا لی، یہ نہیں سوچا کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو فرمایا جب ساری کائنات نظام عدل پہ قائم ہے تو تمہارے کردار کا عدل کیسے نہیں ہے؟ یہ کیسے سوچ لیا؟ کل نفس بما، ہر ایک کا الگ الگ سوچ الگ ہے، عقیدہ الگ ہے، یقین اپنا اپنا ہے، کردار اپنا اپنا ہے، فکر اپنی اپنی ہے، اس کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، زیادتی نہیں کی جائے گی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہم نے معرفت حق کی استعداد دی، انہیں خواہش و نفس کو معبود بنا لیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ دیکھتے ہیں جن لوگوں نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے خیال میں روئے زمین پر کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو یہ اقرار کرے کہ میں خواہش نفس کی پوجا کرتا ہوں یا عبادت کرتا ہوں، لیکن جو اللہ نے فرمایا وہ بھی حق ہے۔ تو عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت نام ہے اطاعت کا۔ غیر مشروط اطاعت، نفع کی امید یا نقصان کے ڈر سے اطاعت، یہ عبادت کہلاتی ہے۔ نہیں کروں گا تو یہ نقصان ہوگا، کروں گا تو یہ فائدہ ہوگا، لہذا کرنا چاہیے، یہ کیا ہے؟ عبادت۔ اللہ کے علاوہ اللہ کا حکم چھوڑ کر اس کے حکم کے خلاف کسی کا بھی حکم مانا جائے کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا، ماننے سے نہیں مانوں گا تو نقصان، یہ اسی کی عبادت۔ تو فرمایا جب یہ خواہش نفس جو نفس میں پیدا ہوتی ہے، تو نفس خود ایک بخار ہے جو مادی اجزاء کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے، اس کا رجوع مادے کی طرف ہے، وہ مادی لذات کی طرف جاتا ہے، مادی حسن کی طرف جاتا ہے۔ تو لوگ وہ اطاعت جو اللہ کے لیے تھی، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اس کی شروع کر دیتے ہیں، تو گویا انہوں نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا۔ بظاہر تو کوئی نہیں مانتا کہ میں نفس کی پوجا کرتا ہوں، لیکن اکثریت پوجا نفس ہی کی کرتی ہے۔ فرمایا کتنا بڑا جرم ہے کہ ہم نے تمہیں استعداد دی معرفت الہی کی، اس سے ایک طرف پھینک کر تم نے نفس کی عبادت شروع کر دی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا کیا دی جاتی ہے؟ فرمایا دنیا میں اس کی سزا یہ ہے وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، بندہ سنتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، جانتا رہتا ہے، کہتا ہے یہ برائی ہے لیکن پھر کرتا ہے۔ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ جب عظمت الہی کو بھول کر نفس کی اطاعت کی جاتی ہے تو اس پر جو سزا مرتب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ توفیق عمل سلب ہو جاتی، علم سلب نہیں ہوتا، بندہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، جھوٹ کو سمجھتا ہے جھوٹ بولنا برا ہے لیکن پھر جھوٹ بولتا ہے، جانتا ہے کم تولنا بری بات ہے کم تولتا ہے، جانتا ہے کسی کی عزت مال جان لوٹنا بری بات ہے پھر وہی کام کرتا ہے۔ اَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جانتے بوجھتے گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جانتا جان رہا ہوتا ہے کہ یہ برائی ہے لیکن کر رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ یہ قرآن نے معیار جو دیے ہیں یہ ہر فرد کے اپنے لیے ہیں۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم یہ معیار دوسروں پر جانچتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، یہ مسئلہ فلاں کا اللہ کے ساتھ ہے، اللہ جانے اور فلاں جانے۔ ہمیں خود کو جاننا چاہیے کہ میں کتنے گناہ دن میں جو میں جانتا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے پھر کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں؟ اگر کرتا ہوں تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ کریم کی طرف سے سزا ہے مجھے۔
مجھے توبہ کرنی چاہیے، رجوع الی اللہ کرنا چاہیے۔ اگر اس سے بھی بڑھتا ہے، ختم علی سمعہ، اس کے کانوں پہ مہر کر وقلبہ، دل پہ مہر کر دیتا ہے، پھر دل میں نیکی جمتی نہیں، نور ایمان آتا ہی، دروازہ ہی بند ہو جاتا۔ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اس کی آنکھوں پہ بھی پردہ ڈال، دیکھتے سنتے برائی میں دھستا چلا جاتا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، جب اللہ سے اس کی اتنی بات بگڑ گئی اور اللہ کریم اتنے ناراض ہو گئے اور اسے احساس ہی نہیں ہوا، تو پھر کائنات میں کوئی ہستی ہے جو اسے رہنمائی اس کی کر سکے، اسے ہدایت دے سکے؟ کوئی دوسرا نہیں ہے، اسے پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ افلا تذکرون، تم نے کبھی سوچا نہیں، کبھی خیال نہیں کیا؟ ہم کہیں تھوڑی سی رقم انویسٹ کرتے ہیں، انویسٹ کرنے سے پہلے بھی سوچتے ہیں بڑا، دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں، خود سارا کمپیوٹر لے کے حساب کتاب نکالتے ہیں کہ اس سے مجھے یہ آمدن، کوئی امید لگتی ہے کہ نفع دے گا، کرتے ہیں نہیں تو نہیں کرتے۔ کہیں جانا ہوتا ہے تو سوچتے ہیں کتنا سفر کرنا ہے، کس کو ملنا ہے، کیا کام ہے، نہیں تو کیا ضرورت ہے سفر کرنے۔ تو زندگی خرچ کر رہے ہو، تم نے کبھی سوچا نہیں کہ لمحات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، کہاں صرف ہو رہے ہیں، میں کیا کما رہا ہوں، اس کا مجھے منافع یا نقصان یا نفع کیا ہو رہا ہے، ان ریٹرن مجھے کیا مل رہا ہے، یا محض میں نے دن خرچ کرنے ہیں، ضائع کرنے ہیں؟ تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ افلا تذکرون، تم نے کبھی بیٹھ کر خیال نہیں کیا؟ تم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی؟ کبھی سوچا نہیں؟ وہ کہتے ہیں، فرمایا اندھا کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، کوئی کالا پیلا سفید نہیں ہے، سب ایک سا ہے، سب اندھا ہی ہے، سب اندھیرا ہی ہے، اس دنیا میں اندھیرا ہی ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کوئی نہیں جی، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، پیدا ہوئے، کھایا پیا، موج کر لو، مر گئے، قصہ ختم ہو گیا۔ نموت وَنَحْيَا، ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، بس۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور یہ مرور زمانہ جو ہے یہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، شاعر نے، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ ارے بھائی یہ بات تو آپ نے سمجھ لی کہ عناصر میں ترتیب آئی تو زندگی، بکھر گئے تو موت، لیکن عناصر آئے کہاں سے، کس نے پیدا کی؟ عناصر میں ترتیب کس نے پیدا کی اور انہیں بکھیرتا کون ہے؟ وہ دنیا کا کوئی کام از خود نہیں ہوتا، تو انسانی عناصر از خود بن گئے۔ یہ کہتے ہیں ہمیں زمانہ مار دیتا ہے، زمانہ کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میری عظمت کا انکار کرتے ہیں اور میری جگہ زمانے کا نام لے لیتے ہیں، اللہ نہیں کہتے، زمانہ کہہ دیتے ہیں، چونکہ یہ زمانے کو ہی خالق اور زمانے کو ہی موت اور حیات کا مالک بنا لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ لوگ کہتے ہیں زمانہ بڑا برا ہے، حضور نے منع فرمایا زمانے کو برا نہ کہو۔ یہ جو دہری ہیں، اللہ کے اسماء الہی میں دہر اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن ان دہریوں نے اللہ کا نام رکھا ہوا ہے زمانہ۔ جب یہ کہتے ہیں زمانہ ہمیں پیدا کرتا ہے، زمانہ تو مراد اللہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ زمانہ از خود تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیا ہے زمانہ بھی تو مخلوق ہے۔
اوقات بھی تو مخلوق ہے۔ زمانے کو کس نے بنایا؟ اسے کون کنٹرول کرتا ہے، کون چلاتا ہے؟ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْم، فرمایا یہ جاہل ہیں، ان کے پاس علم نہیں۔ قرآن کریم کا انداز اپنا ہے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے ماہرین فن، بڑی بڑی نئی چیزیں ایجاد کرنے والے، ہوائی جہاز اور راکٹ بنانے والے کافر گزرے ہیں نا، اور ہیں بھی، سے اب بھی ہیں، جس کو بڑا علم ہے ان کے پاس کہ وہ ایسی چیزیں اللہ فرماتا ہے جاہل ہے۔ یا اللہ یہ بہت کچھ جانتے ہیں، فرمایا مخلوق ہی کے بارے جانتے ہیں، جس نے خالق کو نہ جانا اس سے بڑی جہالت کیا ہے۔ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْم، علم میں سے کوئی ذرہ ان کے پاس نہیں۔ سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی صداقت اللہ کی ذات ہے۔ وہ جس نے اللہ ہی کو نہ جانا، پھر وہ پڑھتا رہے، سائنس سیکھ لے، کاریگری، اس نے کیا جانا؟ اب دن ہے، ایک بندے کو یہ ادراک ہی نہ ہو کہ دن ہے، یہ سورج نکلا ہوا ہے، تو آپ کہیں یہ بڑا جانتا، کیا جانتا ہے بھائی؟ جاہل کہاں آ جائے گا نا۔ تو فرمایا دن تو مخلوق ہے، جو خالق ہی سے ناآشنا ہے اس نے کیا پڑھا، کیا سمجھا، کیا جانا؟ فرمایا مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ان حقائق کے بارے یہ جاہل ہیں، ان کا علم ہی نہیں ہے، یہ نہیں جانتے۔ اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ محض گمان کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں، گمان کرتے رہتے ہیں، یہ ہوگا، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں ہوگا، بس اسی میں عمر ضائع کر دیتے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا ان کی جہالت دیکھو، جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نظام کائنات عدل پر قائم ہے، اس لیے انسان کے ساتھ بھی عدل ہوگا، اس کی زندگی ختم ہوگی تو دار عمل سے جائے گا، دار عمل میں کوئی نیکی کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے، وہ ایک عمل کر رہا ہے، وہ ایک چیز خرید رہا ہے، قیامت قائم ہوگی، انہیں زندہ کیا جائے گا، جو کچھ جس نے خریدا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ دنیا کے بازار سے وہ جو لایا ہے وہ اسے دے دیا جائے گا، اگر برائی لایا ہے تو سزا پائے گا، نیکی لایا ہے تو جزا پائے گا۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں، ان کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر دوبارہ زندگی ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ قرآن فرماتے ہو جاہلو، یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ جو مر گئے ہیں وہ دوبارہ اس دنیا میں زندہ ہوں گے۔ یہ دلیل تو تم پیش کرتے جب یہ بات ہوتی کہ جو مر گئے ہیں انہیں اسی دنیا میں زندہ کر کے یہاں حساب کیا۔ یہ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ مرنے کے بعد یہ جہان بھی ختم ہو جائے گا، زمین آسمان، سورج چاند ستارے ہوائیں، یہ زمانہ یہ سیارے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، پھر زندہ کر کے میدان حشر میں لایا جائے گا۔ اس کے خلاف کوئی دلیل پیش کرو۔ تم کہتے ہو یہاں لے آؤ، بھائی یہاں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہ تو کج بحثی ہے، یہ تو بحث نہیں ہے، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہاں آنے کی بات کس نے کی؟ قرآن نے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اللہ نے کسی نے نہیں کی۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ نظام لپیٹ دیا جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین بدل دی جائے گی، یہ نہیں ہوگی، اس میں نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ دریا ہوگا، نہ کوئی سمندر ہوگا، نہ کوئی نشیب ہوگا، نہ کوئی ایک چٹیل میدان ہوگا، ساری مخلوق جمع کی۔ اس کے بارے تمہاری کیا دلیل ہے؟ قرآن نے تو دلیل دی کہ ہر چیز عدل پہ قائم ہے، لہذا انسانی کردار کے ساتھ بھی عدل ہوگا۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟
فرمایا یہ تو بہت ہی بات ہے، کہتے ہمارے باپ دادا کو یہاں آنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی بھائی۔ بات یہ ہو رہی ہے، انہیں فرما دیجئے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، وہ اللہ ہے جو تمہیں حیات دیتا ہے۔ بے جان ذرات خاکی کو بے شمار مختلف تجربات سے گزارتا ہے۔ وہی خاک کا ذرہ کہیں گھاس بنتا ہے، کہیں پھل بنتا ہے، کہیں جڑی بوٹی دوا بنتا ہے، کہیں غذا بنتا ہے، کہیں غلہ بنتا ہے، کہیں چاول بنتا ہے، کہیں چائے بنتا ہے۔ وہ بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار طریقوں سے جانور گھاس چرتے ہیں، گوشت بنتا ہے، دودھ بنتا ہے، کسی کا گوشت کھاتے ہو، کسی کا دودھ، وہی ذرات آ رہے ہیں۔ ان میں اتنی ترتیب ہے کہ کسی ایک بندے کے ذرات دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوتے، ایک مادے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر اس مادے سے خون کی پھٹکی بنتی ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر اس پہ کھال چڑھائی جاتی ہے، پھر وہ ایک انسانی وجود بن جاتا ہے۔ آنکھیں، ناک، کان، دماغ، ہاتھ، پاؤں، دل، جگر، پھیپھڑے، سارا مکمل انسان بن جاتا ہے، پھر اس میں روح پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ جب وہ چاہے زندہ کر لے۔ یہ تو بڑا لمبا پروسیس ہے۔ انسان کے اجزاء مر کر اتنے منتشر نہیں ہو سکتے جتنے پیدا ہونے سے پہلے کائنات میں پھیلے ہوئے۔ کہاں کہاں سے ذرات آتے ہیں۔ اتنا باریک بین ہے کہ ایک بندہ غذا کھا رہا ہے، اب ذرات اس میں اپنے وجود کے بھی جا رہے ہیں، اولاد کے بھی جا رہے ہیں۔ اس کے جو نطفے سے اولاد ہوگی وہ، لیکن وہ اس کے وجود کا حصہ نہیں بنتے، اس کے صلب میں محفوظ ہو جاتے ہیں، اولاد بنے۔ اپنے جو کھا رہا ہے وہ وجود کا حصہ بنے۔ اتنا باریک بین ہے۔ غذا ماں کھاتی ہے، بچے کا حصہ بچے کو جاتا ہے، ماں کا حصہ ماں کو جاتا ہے۔ غذا ماں کھاتی ہے، دودھ بچہ پی رہا ہے، جو بچے کا حصہ ہے اس کا دودھ بنتا ہے۔ اتنا باریک بین، اتنا قادر، تو مارنے کے بعد پھر زندہ کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ انہیں فرما دیجئے یحییکم، کہاں سے لائے ہو یہ حیات؟ وہی تمہیں یہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر اگر کوئی کسی کا بس ہے تو کوئی نہ مر کے دکھائے، کر لو ضد، مقابلہ کر لو، میں نے نہیں مرنا۔ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ ثم یحییہ، وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، تم نہیں رک سکو گے، تم انکار نہیں کر سکو گے۔ جس نے جو تمہیں زندگی دیتا ہے پھر تمہیں موت، کتنی ناپسندیدہ ہے موت ہر بندے کو۔ فرمایا کو روک کے دیکھے نہ کہ میں نے نہیں مرنا، مر جاتے ہو نا۔ اسی طرح پھر جب زندہ کرے گا زندہ بھی ہو جاؤ گے، گھبراؤ نہیں، تمہارے انکار کرنے سے نہیں بچ سکو گے۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تم سب کو اکٹھا کر لے، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ان لوگوں تک جن پر قیامت قائم ہوئی، سب کو ایک وقت میں، ایک میدان میں، ایک جگہ جمع کر لے گا۔ لا ریب فیہ، قیامت کا دن ایسا یقینی ہے کہ اس میں شک کا ادنا درجہ بھی نہیں۔ شبہ کے ادنا، ریب کہتے ہیں شک و شبہ کے ادنا ترین درجے کو، رائے برابر بھی اس میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بدنصیبی لوگوں کی یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت جاہل ہے، علم نہیں رکھتی۔ قرآن کا انداز تخاطب یہ ہے کہ جو عظمت الہی سے، نظام عدل سے،
جزا و سزا سے واقف نہیں، وہ جاہل ہے، خواہ وہ کتنا بھی پڑھا لکھا ہے، وہ کتنا بھی جانتا ہے، وہ جاہل۔ اور جو یہ باتیں جانتا ہے اور پھر برائی کرتا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے کوئی ایسی گستاخی کی ہے کہ جاننے بوجھنے کے باوجود اس پر عذاب الہی ہے کہ پھر برائی کرنا۔ یہ ہم لوگ جو ممبروں پہ بیٹھ کے وعظ کرتے ہیں، ہم لوگ جو قرآن کی تفسیر اور حدیث اور فقہ بیان کرتے ہیں، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم کسی کا مال ناجائز لیتے ہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ علم تو میرے پاس تھا، میں کیوں گناہ کر رہا ہوں؟ یہ سزا مل رہی ہے، علم ہے لیکن تمہارا ایمان نہیں ہے، اس علم پر یقین نہیں ہے، لوگوں کو قیامت کہتے ہو، خود اعتبار نہیں ہے، خود برائی کرتے ہو۔ تو یہ آیات کافروں سے پہلے اہل علم کو متنبہ کرتی ہیں کہ صرف جاننا شرط نہیں ہے، قرآن حفظ کر لیا ٹھیک ہے، حدیث پڑھ لی ٹھیک ہے، فقہ پڑھ لی انعام الہی ہے، لیکن انعام تب ہے جب جان کر اس پر عمل کی توفیق بھی، اور جانتے ہو تو عمل نہیں کرتے تو یہ اس کی ناراضگی ہے، سزا ہے، اس نے توفیق عمل چھین لی ہے، اور فرمایا اضلہ اللہ علی علم، جانتے بوجھتے گمراہ ہو جاتا ہے، غلطی کر رہا ہے، لوگوں سے مال لوٹ رہا ہے، لوگوں کی عزتیں لوٹ رہا ہے، لوگوں سے خود کو سجدے کروا رہا ہے۔ کمال ہے یار، حد ہو گئی۔ ممبر پہ بیٹھے ہو، قرآن بیان کرتے ہو، حدیث بیان، لوگوں کہتے ہو مجھے سجدہ کرو، اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ تو یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، اور جب یہ بڑھتی ہے تو پھر دلوں پہ، کانوں پہ، آنکھوں پہ مہر کر دے، ساری عمر پھر وہی کرتے چلے جاتے ہیں تاں کہ موت آ جاتی۔ اور اس کے ساتھ ہر انسان کے لیے تنبیہ ہے کہ ہر ایک کو معرفت حق کی استعداد تو دی گئی، ہر ایک کے لیے کتابیں نازل کی گئیں، ہر ایک کے لیے نبی مبعوث کیے گئے، ذرائع علم کے سارے اللہ نے مہیا کر دیے، پھر اس کی حفاظت فرمائی۔ آخری کتاب آئی، فرمایا میں اس کی حفاظت کروں گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یقیناً یہ کتاب، یہ نصیحت، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ 15 صدیاں گواہ ہیں، بڑا عرصہ ہوتا ہے 1500 سال۔ دنیا کفر ساری کوششیں کر چکی، مختلف قرآن چھاپے گئے، زیر زبریں بدلا کر جملے بدلا، بڑی کوشش کی گئی، حقیقت قرآن کے انکار کا عقیدہ گھڑا گیا، قرآن میں تعریف ہو گئی ہے، ایک فرقہ پیدا کیا گیا، یہ وہ نہیں سارے ہیلے کیے گئے، مگر قرآن اپنی جگہ موجود ہے، ایک زیر زبر ہر ایک نقطے کے ساتھ، نہ صرف کتاب کے اوراق میں محفوظ ہے، اللہ نے اپنے بندوں کے سینوں میں محفوظ کر۔ چھوٹے چھوٹے قاعدے ہوتے ہیں، اردو کے، عربی کے، انگریزی کے، کسی بچے کو کہو کوئی انگریزی کا، اردو کا قاعدہ حفظ کر لے اور ہمیشہ اسے یاد رکھے، ہے ممکن ہے؟ یاد ہی نہیں ہوتا، ہو جائے تو یاد رہتا نہیں، بھول جاتا۔ اس کی حفاظت کا ایسا سامان بنایا کہ اسے انسانی دلوں اور سینوں میں سمو دیا۔ اتنی بڑی کتاب 7-8 سال کا بچہ اس کے دل میں جمع کر دیتا ہے، سمو دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا عالم یہاں جب آیت پڑھتا ہے، ایک زیر زبر غلط پڑھے تو وہ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں جی زبر نہیں زیر ہے، یہاں زبر پڑھ رہے ہیں، یہاں پیش ہے، یہاں آپ نے نقطہ پڑھا ہے، یہاں نقطہ نہیں ہے، یہاں یہ نہیں بے ہے۔ اس نے ایسے اسباب بنا دیے، وہ قادر ہے، اور فرمایا میں اسے قیامت تک محفوظ رکھوں گا۔ یہ حقائق، اب قرآن کی حفاظت ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیا صرف قرآن کتابوں میں محفوظ رہے، اسے ماننے والا کوئی نہ ہو تو حفاظت کا حق ادا ہو گیا؟ جاننے سمجھنے والا کوئی نہ ہو تو حفاظت کا حق ادا ہو گیا؟
عمل کرنے والا کوئی نہ، فرمایا اس کی ایک کتاب بھی رہے گی، اس کے جاننے والے بھی ہوں گے، اس کے سمجھنے والے بھی ہوں گے، اس کے ماننے والے بھی ہوں گے، اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں گے، یہ قیامت تک رہے گی۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ میرا کردار کیا یہ گواہی دیتا ہے کہ میں ان لوگوں میں ہوں جنہیں اللہ کی حفاظت ہے، جو قرآن کے ساتھ ہے، یا کہیں ادھر تو نہیں چلا گیا جو زبانی تو قرآن پڑھتے ہیں عملاً چھوڑ بیٹھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔